جس شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمان کے ساتھ تھوڑی دیر کی صحبت پائی وہ صحابی کہلاتے ہیں. صحبت سے صحابی. صحابی ہونا ایک رتبہ ہے جو ولایت کا اعلیٰ ترین رتبہ ہے، اس سے اوپر کوئی رتبہ نہیں ہو سکتا. ایک لمحہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زیارت تھی وہ انسان کے اندر سے کفر اور شرک کو ختم کر کے رکھ دیتی تھی، اور وہ انسان ایک اتنے اونچے مرتبے پہ پہنچ جاتا تھا کہ جس مرتبے پہ کوئی دوسرا آدمی پہنچ ہی نہیں سکتا. کوئی شخص کتنی ہی عبادت کر لے، روزے رکھے، نمازیں پڑھے، تلاوت کرے، نیکی تقوی اختیار کرے، لیکن صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی کو صحبت حاصل تھی اور اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا. جن خوش نصیب حضرات نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ان کی تعداد 1,24,000 بنتی ہے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 1,24,000 انبیاء آئے. تو 1,24,000 انبیاء آئے اور 1,24,000 صحابہ بنے. اب اس میں نکتے کی بات کیا ہے کہ جتنے انبیاء تشریف لائے ان تمام کے کمالات اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دیے. نبی علیہ السلام ان کے کمالات کے جامع تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سارے کمالات آپ کے شاگردوں میں منتقل ہوئے. تو آپ کا ہر صحابی کسی نہ کسی نبی علیہ السلام کی نسبت کا امین بنا، وارث بنا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پہ آ جاؤ گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے عادل ہیں. اور ان کو نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کی روایت کا منصب خود عطا کیا. فرمایا بلغوا انی ولو آیا، جو بات مجھ سے سنے تم اس کو آگے دوسروں تک پہنچاؤ. جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ مرتبہ دیا، اب کسی صحابی کے بارے میں کوئی بندہ تنقید کی بات نہیں کر سکتا. یہ جو محدثین نے بندے کو پرکھنے کے اصول بنائے، جن کو جرح اور تعدیل کے قوانین کہا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے صحابہ کے بعد اپلائی ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی بندہ صحابی نہیں تو اس کو ان اصولوں کے اوپر پرکھا جائے گا، اور جو صحابی ہے اس کو پرکھنے کی ضرورت نہیں. کیوں کہ اس کو تو سند نبی علیہ السلام نے عطا فرما دی، ہم کون ہوتے ہیں پرکھنے والے. اسی لیے اگر کسی حدیث کی سند میں کوئی ایک بندہ ایسا ہو کہ جس کے حالات کا صحیح علم نہ ہو تو اس کو مجہول کہتے ہیں، اس بندے کا پتہ نہیں ہے. اور ایسا بندہ روایت میں آنے سے وہ جو حدیث کی سند ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، وہ کمزور سمجھی جاتی ہے کہ جی ایک بندہ اس میں سے مجہول ہے. لیکن اگر وہ بندہ صحابی ہو اور یہ کہہ دیا جائے کہ وہ صحابی تھا تو محدثین نے لکھا کہ پھر سند کمزور نہیں ہوگی، کیونکہ اگرچہ حالات کا پتہ نہیں لیکن اگر صحابی تھا تو صحابی کی وجہ سے یہ نسبت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ اس میں کوئی ذوق نہیں آتا. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ فرشتوں کے سلام آتے تھے ان کو.
اس لیے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ان میں سب سے بہترین جماعت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بنائی. آپ جیسے صحابہ کی جماعت پوری دنیا میں کہیں اور نہیں تھی. اس لیے انبیاء کے بعد سب سے بہترین جماعت دنیا میں نبی علیہ السلام کے صحابہ کی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے تھے اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے اور ایک کے سوا سب جہنم میں جائیں گے. تو ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو نجات پائے گا، جو فرقہ ناجیہ ہوگا، اس کی پہچان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس راستے پر چلنے والا ہوگا وہ نجات پانے والا فرقہ ہوگا. اس لیے ہم اپنے آپ کو کہلواتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اہل سنت والجماعت کا کیا مطلب؟ کہ جو عمل نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے ہم اس کی بھی پیروی کرتے ہیں، اور جو عمل صحابہ کی جماعت سے ثابت ہے وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے، ہم اس پر بھی عمل کرتے ہیں. صحابہ کرام ہمارے لیے معیار ایمان ہیں، ایمان کا معیار ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں اس طرح جس طرح تم ایمان لائے اے صحابہ، تب یہ ہدایت پانے والے ہوں گے. تو اللہ ان کو ایک معیار کے طور پہ پیش فرماتے ہیں قرآن میں. تو ہمارے لیے صحابہ کرام معیار ایمان ہیں، ہم ان کی اقتداء کرنے کے پابند ہیں.